صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مجیب الرحمان شامی صاحب، یہاں کے امام و خطیب حضرت علامہ تیمور صاحب اور دیگر یہاں کے جو احباب ہیں، انتظامیہ کمیٹی اور جن لوگوں نے آج کی محفل میں کسی بھی حوالے سے تعاون فرمایا، بالخصوص آپ حضرات، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلی بار مدعو کیا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، تو میں سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کروں گا، اور سیرت مصطفیٰ ہی حقیقت میں میلاد مصطفیٰ ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، قرآن و حدیث سے فقط بات ہوگی۔ تو بچوں بالکل بولنا نہیں، سنیں گے تو انشاءاللہ سب کا سینہ مدینہ ہوگا۔ جب نبی اکرم شفیع معظم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی اور ارشاد فرمایا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ سے پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم میرا پیغام مانتے ہو تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہوگا اور تمہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ان لوگوں نے کہا کہ اس پہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ایک تو دلیل نبی پاک علیہ السلام کا سراپا سرکار کی اپنی ذات تھی، جس کو قرآن فرماتا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ اور دوسری جو چیز تھی جس کو نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے کیا، وہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، جس کو قرآن پاک نے باقاعدہ پھر حکایتاً عبارت النص کے ذریعے سے اس کو ذکر فرمایا۔ تو جب سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے، اس حق ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تمام رسولوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام فرشتوں پر ایمان لائیے، تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ جس وقت مشرکین مکہ کا ذہن ایک دلیل کی تلاش میں لگا ہوا تھا اور وہ دلیل طلب کر رہے تھے کہ کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے، اتنے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ آج جو میں نے رسالت کا دعویٰ کیا، یہ کوئی باہر سے آ کے میں نے رسالت کی بات نہیں کی، بلکہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک عرصہ میری عمر کا تمہارے درمیان گزر گیا، کہ تمہارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ 40 سالہ میری زندگی تمہارے سامنے گزری، میرا میلاد تمہارے سامنے گزرا، ایام طفولیت تمہارے سامنے گزرے، اور میرا ابھرتا ہوا عالم شباب تم لوگوں کے سامنے گزر گیا۔ 40 سال، پھر 40 سالوں میں سے ہر سال دیکھ لو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھ لو، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ایک سیکنڈ، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا بتا دو کہ جس کے اندر میں نے ایک بار بھی جھوٹ بولا ہو، تمہارے مقدمے میں سنوں، تمہارے فیصلے میں کروں، تمہاری محفلوں کی رونق میں بنوں، سارے معاملات میں کروں، تمہاری رونق بھی میں ہوں۔ ارے جب 40 سال گزر گئے تم مجھے صادق امین کے لقب سے یاد کرتے رہے، اب جو دلیل مانتے ہو تو رب کی توحید کی دلیل بھی میں مصطفیٰ ہوں، اور اپنے رسول ہونے کی دلیل بھی مصطفیٰ کی ذاتی کا بھی۔ میں دلیل طلب کرتے ہو مجھ سے، تو دلیل تو میں خود ہوں، کہہ ذرا سبحان اللہ، دلیل تو میں ہوں۔ فرمایا 40 سال تم نے گزار دیے،
اللہ اکبر کبیرہ. اگر تم میری کتاب زندگی دیکھو، اس کا ہر باب دیکھو، اس باب کا ہر صفحہ دیکھو، اس صفحے کی ہر سطر کا مطالعہ کرو، تو ہر جگہ تمہیں صادق امین صادق امین کا لقب ہی نظر آئے گا. فرمایا یہی ہے میری پہچان. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کو ذکر فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. فرمایا میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزار دیا، ایک عرصہ، تم اب بھی اس پہ شک کرتے ہو، مجھ سے دلیل مانگتے ہو کہ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چیز کو سامنے رکھا. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، تو سیرت بغیر صورت مصطفیٰ کے مکمل نہیں ہوتی. دوسرا نقطہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مین جو عنوان ہے وہ ہے مصطفیٰ کا میلاد. یعنی اگر اس سیرت میں سے سرکار کے میلاد کو نکال دو، اس کی نفی کر دو، تو تب بھی سیرت سرکار کی پوری نہیں ہوتی. آج جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی صورت کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو مانتا کوئی نہیں، یا مانتا ہے تو اس طرح نہیں مانتا، پھر طرح طرح سے اس میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کبھی بھی سیرت مصطفیٰ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. سیرت مصطفیٰ کی اگر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک عام انسان کی سطح پہ لا کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس سیرت بیان کرنے کے نچوڑ میں نتیجہ یہ نکال دیتے ہیں کہ سیرت یہ ہے. ان کی شان تو تھی، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ تھے، ان کی بھی دو آنکھیں تھی، ہماری بھی ہیں، وہ بھی چلتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، ان کی بھی شادی تھی، ہماری بھی شادی ہے، ان کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے ہیں، وہ بھی تجارت کا مال کرتے تھے، ہم بھی تجارت کا مال کماتے تھے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ جو تو اپنے لیے کام کرتا ہے وہی مصطفیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے. امتیاز کہاں رہا، حیثیت کہاں رہی، برتری کہاں رہی، فوقیت کہاں رہی، فضیلت کہاں رہی، مقام کہاں گیا، شان و شوکت مصطفیٰ کی کہاں گئی. یہ مصطفیٰ کا مقام ایک عام انسان کی سطح پہ لا کر بیان کرنا نہ سیرت مصطفیٰ ہے، نہ صورت مصطفیٰ ہے، نہ میلاد مصطفیٰ ہے. یہ وہی خبیث کلمات ہے جو دنیا حاضر کے منافقین کہا کرتے تھے. ارے ان کی سیرت کا مقام یہ ہے کہ جس کو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، تیری خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نا ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و عطا کی قسم. خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو قسمیں کھاگا کہتے ہیں محبوب جو آپ کا مقام ہو کسی کا مقام نہیں. اب سنیے ذرا سیرت کیا چیز ہوتی ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سیرت بیان کرتی ہے. امی جان کے پاس لوگ آئے اور آ کے پوچھتے ہیں امی جان بتائیے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر متفقن علیہ. امی جان بتائیے کہ جو سرکار گھر کے اندر بھی کام کرتے تھے، اس لیے ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. مصطفیٰ کی شان سرکار کا مقام بھی آیا ہوگا، اور حضور نے کہا آج کی تعلیمی امت کے لیے اس کو بھی ثابت کیا جائے گا. امی جان آپ ارشاد فرمائیے سرکار کی سیرت کا پہلو کیا ایسا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے گھر کے اندر کام کیا ہو. امی جان فرماتی ہاں کانا یخیط ثوبہ ہو، نبی پاک علیہ السلام تو اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے. وَيَكْشِفُ نَعْلَهُ، اور اپنے جوتے مبارک بھی مرمت فرما لیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور جس طرح تم لوگ گھروں کے اندر کام کرتے ہو اس طرح نبی پاک علیہ السلام بھی کام کاج کر لیا کرتے تھے. میں یہ کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا اس سے کوئی عام بندہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ سیرت یہی ہے کہ حضور بھی کپڑے سیتے تھے، ہم بھی سیتے ہیں، مصطفیٰ بھی جوتے مرمت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی کام کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو دیتے تھے، ہم بھی نکال لیتے ہیں. مجھے بتائیے امتیاز کہاں رہا، فضیلت کہاں رہی، برتری کہاں رہی؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مساوات ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا نبی کے ساتھ برتری ثابت نہیں ہو رہی؟ ارے نبی پاک علیہ السلام بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ میرے
میرے اور تیرے جیسے بشر نہیں. جب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا حضور آپ ارشاد فرمائیے قرآن محبوب کو بشر فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, تو پھر بتائیے ہم بھی بشر مصطفیٰ بھی بشر, پھر فرق کیا رہا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا پیاری دلیل دی, فرمایا محمد بشر لا کالبشر یقوت حجر لا کالحجر, محمد عربی بشر ہے لیکن عام بشروں جیسے نہیں. جیسے یقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں. تو شیخ حق محدث دہلوی رحمت اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم بشر ہیں, ان کی حقیقت بشر نہیں, حقیقت ان کی نور ہے. اگر حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ لباس بشریت میں دنیا میں جلوہ کرنا ہوتے تو انسانی عالمیت کے اندر, ساری عالم انسانیت کے اندر نہ کوئی بندہ نہ انسان نہ کوئی جن کوئی شے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کی تاب نہ علا رکھتا تھا. رب نے تو ان کے حقیقت کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا. اور جو انسان ہے تو کیسے انسان ہے؟ پھر برولا امام عشق محبت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بولے فرمایا کیسے انسان ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. کیسے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے, میری جان ہے, میری جان ہے, میری جان ہے. میں ایسے بشر ہیں, جیسا بشر کوئی نہیں. اب کیا ضرورت پڑی ہے آشا سے ذکر کرو, اس نقطے کو پر آئیے گا. اگر کوئی شخص کوئی یہ بات کر کے نتیجہ اخذ کر لے اور کہے دیکھیں سیرت تو وہی تھی جو ہماری ماں نے بتا دی, فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا جو یہ بتا رہی ہے اس لیے بتایا کہ وہ جانتی تھی یہ وہی انگلی ہے جب چاند کی طرف اٹھتی ہے تو 2 ٹکڑے اس کی ہو جاتے ہیں. یہ وہی انگلی ہے کہ جس وقت سورج کی طرف الٹ چڑھتی ہے تو پھر سورج وقت غروب سے پلٹ کر وقت عصر پہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی تو انگلی ہے, اسی انگلی سے کپڑے بھی سی رہے ہیں, اسی انگلی سے جوتے بھی مرمت کرتے ہیں. لیکن مقام تو دیکھ, سورج بھی بات مان کر وقت عصر پہ آ جاتا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں گر جاتا ہے. اور پھر مقام دیکھو, ارے یہ وہی تو انگلی ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, محبوب تو نے نہیں مارا بلکہ تیرے رب نے مارا ہے. اگر محبوب بیعت رضوان پہ صحابہ سے بیعت لیتے ہیں عطا رب کو اتنی محبوب آتی ہے, فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ ہے. جو رب محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہے کیا مانا؟ مطلب یہ نکلا میری قدرت کا سب سے بڑا اگر شاہکار دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لو, میری قدرت کا نائب دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لو. ارے وہی شخصیت ایک طرف نائب خدا ہو کر کام کرتی ہے تو ایک طرف گھر کے اندر کپڑے بھی سی رہی ہے, جوتے بھی مرمت کر رہی ہے. فرق تو بالکل واضح ہو گیا. فرمایا ہاں ہاں جن کی شان یہی ہے نا کہ اگر انگلی ان کی اٹھ جائے ایک نہیں تو 5 انگلیوں سے اللہ رب العزت 5 چشمے نہر کے جاری فرما دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جبھی تو پکار اٹھے, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اور پینے والا کو ایک صحابی نہیں, کو 2 نہیں, کو 5 نہیں, کو 10 نہیں, بلکہ 1500 صحابہ جنہوں نے مشکیزیں برتن پانی کے بھر دیے, پانی پی کے سیراب ہو گئے, وضو کر دیا, جانور سیر ہو گئے. صحابی فرماتے ہیں اگر 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے پانی پی لیتے پانی ختم نہ ہوگا, اس لیے کہ دریائے مصطفیٰ کا فیضان ہی کچھ اس طرح سے جاری تھا. کائنات والوں نے دیکھا ارے اگر آج بندے کے جسم سے پانی نکلے تو کیسا ہوتا ہے, نہ طاہر نہ مطہر, پسینہ نکلے تو ہم بو برداشت نہیں کر سکتے. محبوب کے تو جسم سے پسینہ بھی خوشبودار نکلتا. ہمارا اگر کوئی بندہ بہت بڑا موٹا ہیلتھی ہو, جتنے گیلن جتنی بوتلیں پانی کی پی لے, اس کے جسم سے کتنا پانی نکلتا ہوگا؟ 1 پاؤ 2 پاؤ آدھا کلو, کتنا نکلے گا؟ 2 کلو لے لو, اس سے زیادہ جسم سے پانی نہیں نکل سکتا. لیکن محبوب کی شان دیکھ, نکلنے والا پانی طاہر ہے, نکلنے والا پانی مطہر ہے. اور وہ شان ایسی عرف و آنا پا گیا کہ محدثین نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلا, کہ نکلنے والا پانی کائنات کے ہر پانی سے افضل, بلکہ آب زمزم سے بھی نکلنے والے پانی کا مقام ہوتا ہو. سبحان اللہ, یہ جس نبی کی شان ہو تو اس کا مقام دیکھو کیا ہوگا. پڑھی صلو علی الحبیب.
ہم یہ کہتے ہیں سرکار کا مقام، حضور کا مقام کیا ہے کہ یہ سیرت ہوگی کہ برابری کی جائے؟ نا 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 نا، اگر ایک طرف انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، انگلی اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پہ پلٹ کے آ جائے، جس انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، جو انگلی اٹھے تو پیڑ جڑے اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ کہو رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر دوسری بات، صرف ابھی سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نہیں کی کہ جس سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کر دے کہ وہ جوتے مرمت کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ جو خوبصورت حسین جملہ ہماری ماں نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی شان دیکھو پھر کیسی ہے۔ فرمایا جعل جبینہ یعرق، جب مصطفیٰ اپنے جوتے مرمت کر رہے ہوتے تھے، کپڑے سیرے ہوتے تھے، تو سرکار کی مبارک پیشانی پہ پسینے کے مبارک موتیوں کی طرح قطرے آتے تھے، پسینہ مبارک پیشانی سے بہتا تھا، اور وہ کیسا ہوتا تھا؟ وَجَعَلَ عَرْقُهُ يَتَوَلَّدُ نُورًا، پسینہ تو نکلتا تھا لیکن نکلتے ہی مصطفیٰ کا نور بننا شروع ہو جاتا۔ ہمارا بھی تو پسینہ نکلتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ ایک حبیب خدا کا پسینہ، اللہ اکبر۔ اور حضور کی شان دیکھو، حضور جہاں بولو براز فرماتے 8 دن تک وہاں سے خوشبو آیا کرتی۔ ہم اپنے اوپر حضور کی ذات کو کیسے قیاس کرتے ہیں؟ خدا کی قسم، سرکار کا بولو براز پاکیزہ، انبیاء کے تو خون پاکیزہ۔ حضرت مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد محترم غزوہ احد میں جب نبی پاک علیہ السلام کے دان کا تھوڑا سا حصہ شہید ہوا، وہ آگے بڑھے مصطفیٰ کا خون چوس کے پی گئے، سبحان اللہ، زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ جب سرکار نے اپنے صحابی کے عمل کو دیکھا، ہمارا خون تو ناپاک ہے، خون پینا حرام، لیکن مصطفیٰ کا خون مبارک بھی پاک ہے۔ سرکار نے دیکھا تو فرمایا من مسا دمو دمہ لم تصبہ من نار، فرمایا جس کے خون میں مجھ مصطفیٰ کا خون مل گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ حضرت ام ایمن نے سرکار کا بول پیشاب مبارک اٹھا کے پی لیا، پیالے میں تھا، حضور رات کو اٹھتے تھے اور عادت کے مطابق 4 پہ کے نیچے پیالہ رکھا ہوتا تھا، اور وہ اٹھی ان کو پیاس پی گئی تو سرکار نے دیکھا، صبح اٹھے تو فرمایا ام ایمن یہ ہمارا اس کے اندر بول ہے، ہمارا پیشاب، اس کو کسی مقام پہ جا کے گرا دو۔ عرض کی حضور وہ تو میں پی گئی، حضور مسکرانا شروع کیا۔ اب دیکھنا اگلے جملہ سننا، حضور نے فرمایا ام ایمن تو نے ہمارا پیشاب پیا، جا اب مرتے دم تک تیرا پیٹ کبھی خراب نہ ہوگا، اور اب تیرے پیٹ پہ جہنم کی آگ حرام ہو چکی۔ جس نبی کے بولو براز کا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کے لعاب دہن کی برکتیں ایسی ہوں کہ کھاری کنویں میں چلا جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، عبداللہ ابن عتی کی ٹوٹی پنڈلی پہ لگ جائے تو پنڈلی جڑ جائے، حضرت ابو قتادہ کا ڈھیلا نکل جائے تو مصطفیٰ لعاب دہن لگا کے اس کو رکھ دے تو پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے، مولا علی کی آنکھوں میں شعبہ چشن ہو جائے تو مصطفیٰ لعاب دہن لگا دے پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے۔ یہ لعاب دہن کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی۔ پھر جسم میں مصریت کا دعویٰ، نانا آپ کو پتہ ہے کہ نبی سے برابری کا دعویٰ سب سے پہلے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے ابلیس نے کیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن نے کفر کا فتویٰ دے دیا، کیوں؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نبی سے مصریت کا دعویٰ کرنا یا معاذ اللہ یہ بات کرنا کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، یہ سارے عقیدے شیطانی عقیدے تھے، لہذا یہ ایمان والے کے عقیدے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے سیرت حضور علیہ السلام کی، امی جان نے کیسے ارشاد فرمائی، ہاں سرکار کے ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ ایسے کہ جس سے 5 دریا کے پانی جاری ہو گئے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھو، ہماری بھی نگاہ ہے، حضور علیہ السلام کی بھی نگاہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اقتداء میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز کے اندر اچانک مصطفیٰ نے 1-2 قدم آگے بڑھے اور پھر ہاتھ اوپر اٹھایا، پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اچانک نماز میں آگے ہوئے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، حضور کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا انی رأیت الجنہ، میرے صحابہ میں نے نماز میں جنت کو دیکھا۔ سبحان اللہ، جنت میں، یعنی جو نبی
فرش زمین پر ہے اور نگاہ کہاں جاری جنت کی. سبحان اللہ. ہماری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ نبی کی نگاہ نبوت کا عالم تو دے. کہاں فرش زمین پر اور نگاہ عرش بری پہ جا رہی ہے. اللہ اکبر. 3500 سال کی مسافت پر سات و آسمان کے بعد جنت آتی ہے اور نبی کی نگاہ بآسانی وہاں تک پہنچ گئی. اور پھر نگاہ نہیں پہنچی، ہاتھ بھی پہنچ گیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میں فاتقتو انقودن، سرکار نے فرمایا کہ میں نے او کما قال علیہ السلام فرمایا میں نے ایک انگور کے گچھے کو پکڑا، میں نے پکڑا. ولو اصبتہ لاکلت منہما بقیت الدنیا. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو توڑوں. اگر میں اس گچھے کو توڑتا اور صحابہ توڑ کے تمہیں دے دیتا، رہتی دنیا تک تم وہ گچھے کا پھل کھاتے رہتے، دنیا ختم ہو جاتی لیکن جنت کا پھل ختم نہ ہوتا. اس لیے میں نے دوبارہ ہاتھ پیچھے ہٹا دیا. اس سے ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک یہ ثابت ہوا کہ جس نبی کے آگے جنت کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہ رہے، وہ فرش زمین پہ کھڑا ہو کے ہاتھ بڑھائے تو جنت میں پہنچ جائے، نگاہ اٹھائے تو جنت کو دیکھ لے. بلکہ یہی نہیں فرمایا واللہ انی لانظر علی حوض الان، رب کعبہ کی قسم میں یہاں پر بیٹھ کے اپنا حوض کوثر بھی دیکھ رہا ہوں. جو نبی بیٹھ کر اپنا حوض کوثر دیکھ لے، جو نبی فرش زمین پر کھڑا ہو کے جنت کو ملاحظہ کر لے، جو نبی فرش زمین پر کھڑا ہو کے ہاتھ بڑھا کے جنت کے پھل کو توڑ دے، ارے وہ نبی ہم سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مدینے میں قبر میں جلوہ فرما ہو کر ہمیں کیسے نہ دیکھے گا؟ ہماری فریاد رسی کیسے نہ کرے گا؟ ارے ہماری دستگیری کیسے نہ کرے گا؟ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں یہ سیرت مصطفیٰ کی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، لیکن حضور کے ہاتھ دیکھ کیسے؟ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھو. حضور کے پاؤں ہمارے بھی پاؤں، وہ پاؤں جب مکے کی گلیوں میں لگتے تو قسم رب قرآن میں کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کعبہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، صفا مروہ بھی تھا، مینا بھی تھا، سب تھا. کسی شے کی قسم نہیں کھا رہا. قرآن اٹھا کے دکھاؤ، قسم اس کی کھا رہا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے. اس سے غور کر مقام کیا ہے. ہر چیز کی فضیلت مصطفیٰ کی قدموں کی نسبت کی وجہ سے ہے. وہ مکے میں قدم لگائے تو مکہ افضل ہو جائے، وہ مدینے میں قدم لگائے تو مدینہ افضل ہو جائے. کہو ذرا سبحان. اب دیکھیں یہ والی بات، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی کیا شان. خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملت فی الاسلام. اے بلال مجھے بتا تو کون سا عمل اسلام میں کرتا ہے کہ جس عمل کے کامیاب ہونے کی امید تو کرتا ہو کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا درجہ رکھتا ہے. کیوں؟ فرمایا جب میں جنت میں تھا فإنی سمیت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ. میں اس لیے کہ میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں آگے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سن لیا. اللہ اکبر. محبوب جنت میں ہے، حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. نبی کی قوت سماعت کا عالم یہ ہو کہ وہ جنت میں ہو، حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہو، ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن لے، وہ تیرا سلام کیسے نہ سنتا ہو، وہ تیرا کلام کیسے نہ سنتا ہو. اللہ اکبر. اللہ کا بڑا کرم ہے. خدا کی قسم یہ ہمیں رب نے ایمان دیا، ہمیں رب نے شعور دیا. یہ رب پہ یہ احسان تو ایمان والوں پہ ہے نا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. رب نے احسان بھی ایمان والوں کے اوپر کیا کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. اور آمد کا ذکر خیر قرآن پاک کے اندر بھی کس شان سے اس نے کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ اکبر. یہاں پر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جس نبی کی سیرت صورت کے بغیر پوری نہیں ہوتی، جس نبی کی سیرت اس کا میلاد ذکر کیے بغیر پوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی شان دیکھو. میلاد تو اتنا عام ہو چکا تھا کہ سب کو پتا تھا مصطفیٰ کی آمد کا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ یاد رکھنا، ہمارے علماء تقریباً 50 سے زیادہ آیات کریمہ سے مصطفیٰ کا میلاد ثابت کرتے ہیں، اور 300 کے قریب احادیث کریمہ ایسی ملتی ہیں کہ جس سے نبی پاک علیہ
علیہ السلام کا میلاد ثابت ہوتا ہے، اس میں سے یہ والی آیت بھی ہے جس کو مصطفیٰ کی سیرت کے اوپر بھی بیان کرتے ہیں، اور سورت مصطفیٰ کی ایسی خدا کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا بتائیے مصطفیٰ کو دیکھا ہے سرکار کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا بتاؤ مصطفیٰ کیسے تھے؟ کہتے خدا کی قسم مصطفیٰ ایسے تھے کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے چاند ہی مصطفیٰ کے چہرے میں اتر آیا ہو۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا جب سرکار کا وصال ظاہر ہوا کہ آپ نے بھی تو مصطفیٰ کا وضحیٰ کا چہرہ دیکھا، بتائیے مصطفیٰ کیسے تھے؟ تو کہتے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ جیسا حسین جمیل شخص نہ مصطفیٰ سے پہلے دیکھا نہ مصطفیٰ سے بعد دیکھا۔ اگر حضرت ربیع بن معوذ صحابی سے کسی نے پوچھا اما جان آپ نے تو ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، ذرا بتائیے مصطفیٰ کے چہرے کی تبان کیسی تھی، مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک کیسی تھی، مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا؟ تو امی جان بھی کہتی ہیں یا بنیا لو رأیتہ لرأیت الشمس طالیۃ، اے میرے بیٹے بس اتنا کہوں گی اگر تو ان کے چہرے کو دیکھتا تجھے ایسے لگتا جیسے پورا سورج مصطفیٰ کے چہرے میں نکل آیا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اسلام لایا ہی مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے۔ یہی تو بات ہے کہ سیرت کے اندر صورت کی بات نہ کی جائے، مصطفیٰ کا چہرہ خدا کی قسم یہ رب کی توحید کی دلیل ہے، مصطفیٰ کا چہرہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، مصطفیٰ کا چہرہ اہل حق کے ایمان کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن سلام کو یہودیوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم توریت کے، آپ حافظ ہیں، آپ کو محمد عربی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوگا۔ مناظرہ اس بات پہ کہ وہ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہا چلو مجھے لے چلو، مصطفیٰ کی عاجزی کا عالم دیکھو، صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ عبداللہ بن سلام نے دور سے دیکھا اور پوچھا وہ محمد عربی کہاں ہے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ جو صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے وہی ہیں۔ تو پھر وہ جو یہودی تھے وہ بھانپ کے وہ کہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آنکھ کا اسیر ہو جائے، مصطفیٰ کے عشق کے اندر مبتلا ہو جائے، کہ ان کی غلامی کے اندر نہ آ جائے۔ کہا عبداللہ بن سلام بولنا کہہ دے عشق جھوٹا ہے۔ کہا نہیں نہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا قریب جا کر دیکھ تو لوں، ان کا چہرے کا دیدار تو کر لوں۔ تھوڑے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، خدا کی قسم حسن مصطفیٰ سے ان کی آنکھیں چندیا گئی، اور جب مصطفیٰ کو دیکھا خود ہی کہتے ہیں آیا کسی اور ارادے سے تھا، جب دیکھا انہی کے عشق کی تلوار کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ فلما رأى وجهه، کہتے خدا کی قسم جب میں نے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھا، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، ارے میں جان گیا یہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرے کی تابانیوں کی وجہ سے میں اسلام بھی لایا اور میں نے اسلام کی حق ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ دامن اسلام سے بستہ پھر حضرت ابو رافع جو کہ قریش کے زرخرید غلام تھے، وہ بھی کہتے فلما رأیت رسول اللہ القی فی قلب الاسلام، جب میں نے حضور کو دیکھا تو رب نے میرے دل میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیا۔ دیکھو سرکار کا چہرہ دیکھو خدا کی قسم۔ تو لہذا سیرت میں صورت نہ ہو، یہ صورت بیان کرنا بھی یہ بھی کیا ہے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ بس یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے کچھ نکات بیان کر کے میں اپنا بیان اختتام کی طرف لاؤں گا۔ دیکھیے سرکار کا مقام، سوال میں نے کیا کیا قائم کہ حضور کی آمد تو بڑی مشہور و معروف، پھر باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے دو وجہ سے، ایک تو مصطفیٰ کی شان کا اظہار کرنا تھا، اور دوسرا فرمایا دوسری وجہ تھی ایمان والوں پہ جو رب نے احسان کیا اس کو ظاہر کرنا۔ آج کسی حکومت کا وزیر اگر اس کو کسی جگہ جانا ہو، اس کے جانے سے پہلے اس کی آمد کی دھوم مچ جاتی ہے، لوگ سلامیاں دیتے ہیں، اور رب نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے انبیاء کو بھیجا۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی مصطفیٰ کی آمد کی دھومیں مچاتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، ان کے گیت کا گن گاتے رہے، ان کی تعریف کا خطبہ پڑھتے رہے۔ آسمانی کتابوں نے بھی خوب دھوم مچائی، اللہ کی کتاب لا ریب جو کتاب ہے قرآن پاک، اس نے بھی آمد مصطفیٰ کی خوب دھوم مچائی، یہاں تک کہ نمازی نماز کے اندر بھی میلاد خواہ ہے، قاری تلاوت قرآن کے اندر بھی مصطفیٰ کا میلاد خواہ ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اگر
اگر امام نماز میں کھڑا ہو تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا، آپ نے فرمایا امام ہو پیچھے مجمع کھڑا ہو اور امام نماز کے اندر یہی آیت پڑھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جس کا معنی ہے کہ تحقیق تمہارے پاس تمہاری ہی جانوں میں سے اللہ کے رسول تشریف لائے، یعنی آمد مصطفیٰ کا ذکر امام نماز کے اندر کر دے، کہا نماز کے اندر بھی مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے گا۔ تو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول کا معنی مرسل جس کو بھیجا گیا ہو، اس کے اندر بھی مصطفیٰ کی آمد کے معنی ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھے گا اس کے کلمے کے اندر بھی مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر ہو جائے گا۔ اور پھر کمال دیکھو، اس آیت کو شروع لقد سے کیا، یہاں علماء موجود ہیں، لقد وہاں ذکر کیا جاتا ہے جہاں کوئی منکر ہو، انکار کرنے والا ہو۔ مصطفیٰ کی آمد کے لوگ منکر تھے، مصطفیٰ کی رسالت کے لوگ منکر تھے، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے ان کے پیدا ہونے سے بظاہر پہلے یہودی مصطفیٰ کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے اور پھر فتح یاب ہوتے تھے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک آئے جلوہ فرما ہو گئے تو یہودیوں نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا، لوگ انکار کر بیٹھے، اس لیے لقد سے ذکر فرمایا۔ اور پھر جاءکم، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے، اس شان سے آئے کہ تمہارے پاس آئے۔ فرمایا صرف عرب میں نہ آئے، انی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا رب نے مجھے تمام رسولوں کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا، ساری کائنات کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا معنی یہ نکلا کہ تمہارے پاس آئے یعنی جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں مصطفیٰ ہوں گے۔ فرمایا تمہارے دل میں مصطفیٰ، تمہارے خیال میں مصطفیٰ، تمہارے گھر میں مصطفیٰ، تمہاری قبر میں مصطفیٰ، حشر میں تمہارے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے۔ اب دیکھو اشیاۃ العماد اٹھا کے دیکھو، شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر التحیات للہ پڑھتا ہے پھر السلام علیکہ ایھا النبی، تو سلام کس کو کرتا ہے؟ مصطفیٰ کو۔ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے اور دل میں تیرے مصطفیٰ آتے ہیں۔ فرمایا حضور خود فرماتے جب گھر میں جایا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ ساتھ السلام علیکہ یا ایھا النبی کہا کرو، کیوں؟ ہر ایمان والے کے گھر مجھ مصطفیٰ کی روح ہوتی ہے۔ فرمایا دیکھو ایمان والا گھر پہ تو مصطفیٰ گھر پہ، جب کوئی قبر میں جائے گا تو تیسرا سوال یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ایمان والا قبر میں تو مصطفیٰ قبر میں۔ فرمایا ایمان والے جہاں بھی ہوں گے مصطفیٰ وہیں ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے حق یہ ہے اسلام کی ہر عبادت کے اندر مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ یاد رکھنا محمد بن عبداللہ کو تو سب نے مانا، لیکن محمد رسول اللہ کو ہر کوئی نہ مانا۔ جناب ابو طالب نے یا ابو لہب نے خوشی اگر مصطفیٰ کے میلاد کی تو بھتیجا سمجھ کے کی، اگر محمد رسول اللہ سمجھ کے کرتے تو پھر صحابہ کے اندر شامل ہوتے، صحابیت کا درجہ پاتے۔ اور پھر یہ انفسکم، اس کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے، اگر فا تو فتح کے ساتھ پڑھو انفسکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب تم میں سے بہترین جماعت میں آئے، اور اگر انفسکم پڑھو اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ جنس انسانیت میں آئے، نہ فرشتوں کی جنس میں سے نہ جنات کی جنس میں سے۔ اور اب اس کا معنی یہ نکلا کہ جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ سب سے افضل۔ فرمایا عرب عجم سے افضل، پھر عرب کے اندر حجاز افضل، حجاز کے اندر مکہ افضل، نسبت ہر چیز کو فضیلت کی مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ قدم مکے میں لگے تو مکہ افضل ہو گیا، قدم مدینے میں لگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ پھر فرمایا اقوام عالم کے اندر سب سے بڑا مقام اولاد ابراہیم کا ہے، اولاد ابراہیم میں پھر قریش کا، قریش کے بعد پھر بنو ہاشم کا۔ رب نے اپنے محبوب کو بنو ہاشم کے اندر رکھا۔ مقام دیکھیں خدا کی قسم کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک مصطفیٰ کے جتنے آباء اجداد آئے سارے کے سارے ایمان والے موہی سے۔ یہاں بس ایک اعتراض کا جواب دوں گا، اعتراض کرنے والا یہاں پہ یہ اعتراض کرتا ہے اچھا اگر سارے مومن تھے سارے موحد تھے تو پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی الہ العالمین مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر کا دیدار کر کے آؤں، تو دیدار کی اجازت ملی، اور پھر عرض کی الہ العالمین مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں۔ فرمایا
محبوب استغفار تم نہیں کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا اس سے ثابت ہوا معاذ اللہ کہ نبی کی ماں مشرکہ تھی، معاذ اللہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ ہم نے کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے شمول الاسلام اصول رسول الکرام رسالہ لکھا۔ امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 رسالے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان ثابت کرنے کے اوپر لکھے۔ فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی نے لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا معنی یہ ہے استغفار اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو گناہگار ہو۔ فرمایا نبی کی ماں تو بے گناہ تھی، استغفار کی اجازت کیسے ملتی؟ اگر استغفار کرتے تو لوگ کہتے گناہگار تھی۔ فرمایا نہیں، یہی تو بات ہے، نابالغ بچہ جب نماز جنازہ میں کھڑا ہو تو اس کے لیے نماز جنازہ بھی دوسری ہوتی ہے، اس میں کوئی استغفار نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ وہ بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ ہاں مصطفیٰ روئے، دوسروں کو رلایا، روئے کیوں تھے؟ ماں کی فراق، ماں کی جدائی میں، کہ آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میرے مرتبے مقام کو دیکھتی، میری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہوتی۔ فرمایا اگر محبوب کی ماں مشرکہ ہوتی ہم ان کو قبر پہ جانے کی اجازت نہ دیتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي أَبَدًا۔ محبوب آپ کسی کافر، کسی منافق، کسی بد عقیدہ کی قبر پہ کبھی بھی نہیں جا سکتے، لیکن ماں کی قبر پہ گئے، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی ماں مومنہ تھی، موحدہ تھی۔ اور دلیل اس پہ دیکھو ایک اور کمال کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اپنے دربار میں رکھا اور پھر باری آئی دودھ پلانے کی، تو دائیاں آتی تھی، ساری مشرکہ تھی، جب اپنا دودھ پیش کرتی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے تھے اور منہ ہٹا دیتے تھے۔ قرآن فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پینے والی کی دودھ کو حرام کر دیا۔ ارے محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی نبوت کے حصے جان گئے کہ یہ مشرکہ ہے تو دودھ نہ پیا، جب تک کہ ان کی والدہ آ گئی دودھ پیا، اپنی ماں موحدہ کا دودھ پیا جو رب کو مانتی تھی، جو بت کے آگے کبھی نہ جھکی۔ فرمایا جو رب اپنے کلیم کو مشرکہ کا دودھ نہیں پلا سکتا، وہ رب اپنے حبیب کو کیسے مشرکہ کا دودھ پلا سکتا؟ تو ثابت کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی والدہ ایمان والی کہنے سبحان اللہ، نام بھی آمینہ، آمینہ اللہ کی امان، لوگوں کو امان دینے والی اللہ کی امینہ۔ آپ نے اپنے پیٹ میں اس برج کو 9 ماہ رکھا، وہ ماں کائنات میں سب سے افضل کہو رسول اللہ۔ قرآن پاک نے متعدد آیات میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر کیا اور اس حسین انداز سے کیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وبشارت عیسیٰ، میں تو حضرت عیسیٰ کی بشارت، رؤیا التي رأت، میں تو اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا کہ انہو خرج منہا نور، کہ جب میری ماں کے بطن عطر سے نور نکلا، اضاءت لہ قصور الشام، میری ماں بیٹھی مکہ دی میں دی تو شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محدثین نے فرمایا شام کے محلہ روشن ہوئے، اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے سرکار کے نور کی جلوہ گری جس شہر میں پڑی وہ ملک شام تھا۔ یہی تاریخ کے اٹھا کر دیکھو گے تو یہی سامنے آئے گا، اسلام میں سب سے پہلے جو ملک فتح ہوا وہ ملک بھی ملک شام۔ جہاں مصطفیٰ کا نور گیا وہ ملک کا کیا تھا؟ ملک شام۔ تو سب سے پہلے فتح ہونے والا بھی وہی تھا۔ اور پھر دیکھیے حضور کی ولادت کی شان دیکھیے، شیطان مصطفیٰ کے قریب آ نہیں سکتا، جو آیا وہ شیطان رہا نہیں، جو آیا اس کو جبریل نے پاس آنے نہ دیا ہے۔ حمزہ شیطان عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں اور اس کو شفا شریف جلد 2 کے اندر ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں صحابہ مصطفیٰ کے جرمن پہ بیٹھے تھے اور نبی پاک علیہ السلام رشد و ہدایت کے کلمات ان کو ارشاد فرما رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا قرین من الملائکہ و قرین من الجن، اے میرے صحابہ ایک حمزات شیطان پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ساتھ ہوتا ہے۔ حمزات شیطان چھیڑ خانی کرتا ہے، اپنا ناخن اس کے پہلو میں مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی دنیا میں پیدا ہوئی جس کے ساتھ حمزات شیطان نے چھیڑ
خانی نہ کی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے ہوئی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ فرمایا ہاں عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کے پاس شیطان نہ جا سکا۔ صحابہ کا تجسس اور بڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس ہمزار شیطان آیا تھا تو مصطفیٰ مسکرانا شروع ہو گئے۔ فرمایا اتانی، میرے پاس آیا تھا، فلما رآنی اسلم، لیکن جب میرا ہمزار شیطان میرے قریب آیا اور اس نے میرا بددعا کا چہرہ دیکھا تو میرا شیطان مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ماں نے فرمایا ہمزاد آئے تو مسلمان ہو جائے، اور ابلیس آئے تو حشر کیا ہو؟ السیرۃ النبویہ کے اندر علامہ سید احمد مکی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ابلیس کو شرارت سوجی کہ میں سرکار کو جا کے چھیڑوں۔ بعث اللہ جبریل علیہ السلام فرقدہ برجلہ رقدۃ فواقع بعاد، جبریل کو رب نے بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے آگے پتہ کیا کیا؟ ایک ٹانگ ماری شیطان کو اور اٹھا کے عدن کی پہاڑیوں پہ پھینک دیا۔ فرمایا ابلیس مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتا، اور جو قریب آیا وہ پھر شیطان نہیں رہے بلکہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سرکار کی شان دیکھو خدا کی قسم، مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو فرشتے آ کے سلام دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے میلاد کرتے ہو کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر تھا جب حضور پیدا ہوئے تو سلامی انبیاء دے رہے تھے، فرشتے آ کے سلامیاں دے رہے تھے۔ آلنت الملائکۃ سرا و جہرا، حدیث پاک کے اندر مصطفیٰ کی میلاد پہ فرشتے اعلانیہ طور پہ اور مخفی طور پر آ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہم میلاد کرتے ہیں، ہماری خوشبی کی خوشی کی جو مشابہت ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ملتی ہے، وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ جن کو چڑ ہوئی تھی وہ تو ابلیس تھا، رویا ابلیس تھا، پریشانی اس کو ہوئی، 40 دن تک پہاڑوں کے وہ پھرتا رہا، خاک اپنے سر کے اوپر وہ ڈالتا رہا اور تڑپتا رہا، چیختا رہا، یہاں تک اس کے چیلے جمع ہو گئے اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ ہے کہ حبیب خدا پیدا ہو گیا۔ جس کو چڑ ہو وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا وہی ہے کہ جو دل و جان سے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔